السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جرح و تعدیل کی کتابوں کا تعارف یہ ایک بنیادی امر ہے۔ تعارف ہوگا تو بندہ کوئی کتاب پکڑے گا نا، تعارف نہیں ہے تو کتاب کا پتہ نہیں۔ تعارف ضروری ہے، تعارف ہو جائے زندگی کے کسی بھی موڑ پر ان جرح و تعدیل کی کتابوں سے یا اس جیسی دیگر کتابوں سے کوئی راوی تلاش کرنا ہو تو مشکل پیش آئے گی نہیں۔ آگے انسان کی محنت ہے کہ وہ اس فن کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے۔ جتنی کو محنت کرے گا اتنا وہ پالے گا۔ علوم حدیث میں جرح و تعدیل کا فن سب سے مشکل ترین ہے۔ 2 + 2 = 4 یہ جرح و تعدیل نہیں ہے۔ کون سا راوی ثقہ ہے، کون سا ضعیف ہے؟ ضعیف کہنے والوں کے اقوال جمع کریں، ثقہ کہنے والوں کے اقوال جمع کریں، گنتی کریں، جن کی تعداد زیادہ ہے وہ کہہ دیں ثقہ کہنے والے 10 ہیں، ضعیف کہنے والے 9 ہیں تو ثقہ۔ یہ جرح و تعدیل نہیں ہے، یہ جرح و تعدیل نہیں ہے۔ جرح و تعدیل کسی اور فن کا نام ہے۔ سب سے مشکل ترین فن جرح و تعدیل ہے۔ اس کو سیکھنے کے لیے صرف زندگی چاہیے، صرف زندگی چاہیے، نہیں زندگی چاہیے۔ ایک زندگی بندے اللہ تعالیٰ 200-400 سال زندگی دے دے تو بندہ ساری اس مبارک فن کو پڑھنے پڑھانے لکھنے لکھانے میں لگا دے، جرح و تعدیل، پھر تھوڑا بہت بندے کو فن آ جائے گا۔ یہ فن زندگی مانگتا ہے۔ کیا مانگتا ہے؟ زندگی مانگتا ہے۔ آج کا بڑا اہم سوال ہے، آج کی کلاس میں نے وہ سوال ہی حل کرنا ہے۔ سوال کیا ہے؟ ایک راوی پر مکمل دراسہ کیسے کریں؟ لفظ مکمل، لفظ مکمل، ایک راوی پر مکمل دراسہ کیسے کریں؟ اب اس کے اندر لمبی چوڑی داستان ہے، میں وہ مختصر انداز میں بیان کروں گا۔ ایک راوی ہے، ایک محدث اس راوی پر 1 سطر میں بحث کر جاتا ہے، دوسرا محدث اسی راوی پر 10 سطروں میں بحث کر جاتا ہے، تیسرا محدث اسی ایک راوی پر 100 صفحہ لکھ جاتا ہے، چوتھا محدث اسی راوی پر 500 صفحہ لکھ جاتا ہے، چھٹا محدث اسی ایک راوی پر 1000 صفحہ لکھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! ان سب کی مثالیں ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں، یہ کتابیں ساری مثالیں ہی ہیں۔ اب راوی ایک ہے، ایک محقق صاحب نے ایک جملے میں کہہ دیا ثقہ، چلو جی آگے چلو، ثقہ۔ ہاں کی وجوہات ہوتی ہیں، کی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ تو وہ شیخ صاحب جو کتاب لکھ رہے تھے اس میں راویوں پر جرح و تعدیل کو مختصر ہی لکھنا تھا، تو اسی انداز میں ثقہ کہہ دیا، لکھ دیا، آگے نکل گئے۔ ایسے ان کے سامنے اہل علم تھے، فضلاء تھے، علماء تھے، تو محدث نے اشارہ کر دیا اب ثقہ ہے، تو اگلی باریکیوں کی طرف وہ گئے نہیں۔ اچھا، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، اللہ اپنے اس بندے کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرما۔ یہ شخص، اس شخص کی زندگی کا بہت زیادہ مطالعہ کرنا چاہیے۔ مصر ازہر یونیورسٹی، اس کے پیچھے ایک گلی ہے، اس گلی میں ابن حجر صاحب کے گھر آج بھی ہیں، وہاں مسجد ہے، مسجد حافظ ابن حجر جنہوں نے بنائی تھی، چھوٹی سی مسجد، جہاں بیٹھ کے کتابیں لکھتے رہتے دن رات، وہ بھی ہے۔ اور تھوڑا سا باہر جائیں، آگے نہر ہے، نہر پرانی نہر ہے، اب تو نہر خشک ہے، اس نہر کے کنارے پر کچی قبر ہے، جیسے نہیں وہ درختوں کے پتوں سے، چھڑیوں سے جیسے کوئی جھونپڑی بنا دیتے ہیں، حافظ ابن حجر کی قبر پر وہ جھونپڑی سی ہے، اور پھٹا پرانا پر کپڑا سا ہے اوپر ڈالا ہوا، وہ قبر پر بڑا سا تختی لگی ہوئی ہے، اوپر نام کچھ القاب لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اس بندے کے قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرما۔ جسے تاریخ نے حافظ دنیا کہا، تہذیب و تہذیب کا وہ نسخہ جس میں ساری عمر اضافے کرتے رہے، میں نے جمعرات کو دکھایا تھا، جمعیہ دارالبیر سے وہ چھپا میرے پاس ہے وہ نسخہ۔ یہ وہ نسخہ ہے جس میں حافظ ابن حجر صاحب رحمہ اللہ ساری زندگی اضافے کرتے رہے، ساری زندگی، یعنی تہذیب و تہذیب حافظ ابن حجر صاحب کی بڑی محبوب ترین کتابوں میں سے ایک ہے۔ جس سال فوت ہوئے ہیں اس فوت ہونے سے 2-3 ماہ پہلے بھی اس میں کچھ اضافے کیے ابن حجر صاحب نے، وہاں تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ جو باتیں کر رہا ہوں یہ میں دکھا سکتا ہوں ساری باتیں، یہ جس کا مقدمہ ہے، یعنی محققین نے جو مقدمہ لکھا ہے وہاں یہ ساری باتیں میں نے پڑھی ہیں، وہاں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔
جرح و تعدیل کا امام، سینکڑوں کتابوں کا مصنف اور محقق، شارح بخاری، سبحان اللہ، بڑا کچھ. انہوں نے تہذیب و تہذیب میں زیادہ سے زیادہ اقوال جمع کرنے کی کوشش کی. ساری عمر جمع کرتے رہے، ساری عمر اضافے کرتے رہے. تو کس کتاب پر اضافے کر رہے ہیں؟ امام مزی کی کتاب پر. امام تہذیب و تہذیب جب ہم پڑھتے ہیں، جو راوی کا نام ہے، روان ہے، روان ہو ہے، جرح و تعدیل کے اقوال ہیں، پہلا آگے آتا ہے کلتو سے پہلے وہ تہذیب الکمال ہوتی ہے، کلتو کے بعد تہذیب و تہذیب ہوتی ہے. کلتو سے پہلے امام مزی صاحب کی بحوث کا خلاصہ ہوتا ہے. کلتو کے بعد امام ابن حجر صاحب اپنی طرف سے اضافے کر رہے ہوتے ہیں. کلتو سے پہلے تہذیب الکمال ہے، امام مزی صاحب ہیں. کلتو کے بعد تہذیب و تہذیب حافظ ابن حجر صاحب ہیں. اچھا، جو اقوال جرح و تعدیل کے امام مزی سے رہ گیا وہ حافظ ابن حجر صاحب نے اضافے کیے. سمجھا گی. اگر اور پیچھے جائیں امام مزی صاحب نے عبد الغنی مقدسی کی الکمال پر اضافے کیے. وہ بھی ایک بہت بڑے امام اور محدث، انہوں نے کافی چیزیں جمع کی. اور پیچھے جائیں تو امام ابن عساکر نے المعجم المشتمل، جو کتب ستہ کے مؤلفین کے شیوخ کے حالات پر مشتمل تھی. اس طرح تہذیب و تہذیب 4 بڑے بڑے ائمہ محدثین کی محنت ہے. سب سے پہلے ابن عساکر المعجم المشتمل والے، پھر عبد الغنی مقدسی الکمال والے، پھر امام مزی تہذیب الکمال والے، پھر حافظ دنیا ابن حجر رحمہ اللہ. 4 محدثین. یعنی جو تہذیب و تہذیب میں جرح و تعدیل کے اقوال ہیں، یا راوی کا نسب ہے، راوی کا نام ہے، راوی کے اساتذہ ہیں، شاگرد ہیں، راوی کی مرویات ہیں وغیرہ وغیرہ، راوی کی کتب ہیں، اگر کوئی ہے، یہ حافظ ابن حجر صاحب اکیلے کی محنت نہیں، بلکہ جلیل القدر 4 جلیل القدر ائمہ جرح و تعدیل کی یہ محنت ہے تہذیب و تہذیب. سمجھ لگی میرے خیال میں. ابن عساکر کون؟ ابن عساکر تاریخ دمشق والے. میں نے جو تاریخ لکھی ہے سرزمین دمشق میں سارے صحابہ و محدثین، ابن عساکر نے ساری زندگی جس مدرسہ میں بیٹھ کر یہ کتاب لکھی، میں نے وہ بھی تفصیل سر لکھی ہے. پھر ہم چونکہ علم کے فقیر ہیں، لگے رہتے ہیں، پھر میں نے گوگل میں سرچ کر کے اس مدرسے کے نشانات آج بھی باقی ہیں، میں نے پھر وہ بھی دیکھے. نہیں سنا کی کچھ علماء پاکستانی یا دوسرے ملکوں سے جنہوں نے تاریخ پر کتابیں لکھی دمشق گئے، انہوں نے اس مدرسے کا ذکر کیا جہاں امام ابن عساکر نے باہر کا تاریخ دمشق لکھی. وہ پھر میں نے ساری چیزوں کو پڑھا، کچھ فوائد جمع کیا اپنے تاریخ میں. نہیں لگی سمجھ؟ اچھا، اور بھائی جان ایک کتاب پر مختلف صدیوں کے 4 ائمہ جرح و تعدیل کام کریں تو طلبہ مدینہ یونیورسٹی کے طلبہ، دکتور پی ایچ ڈی کے طلبہ نے اس پر کام کیا. جو اقوال ابن حجر صاحب سے بھی رہ گئے، جو اقوال ابن حجر صاحب حافظ دنیا صاحب سے بھی رہ گئے، انہوں نے سارے نہیں، چند اقوال کا نیچے انہوں نے حاشیے میں اضافہ بھی کیا ہے. سارے نہیں، چلو 4 محدثین پہلے 5 میں یہ تو ماشاء اللہ 8-10 درجن بار علماء جنہوں نے ماشاء اللہ پی ایچ ڈی کا اپنا مقالے پیش کیے، بڑی محنت کی دن رات یہ کر کے. پھر بڑے بڑے محدثین جو طلبہ تھے، تو مدینہ یونیورسٹی کے بڑے بڑے محدثین جو سپروین کرتے رہے، جن کی رہنمائی میں کام کرتے رہے. میں کہتا ہوں تہذیب و تہذیب جو نسخہ جمعیہ دارالبر والا ہے، 4 بڑے محدثین، پھر طلبہ یونیورسٹی کے، پھر اساتذہ کی محنت ہے. ابن حجر صاحب کو جو اقوال نہیں ملے وہ نیچے درج ہیں. میں کہتا ہوں پھر بھی مکمل دراسہ نہیں ہوا. مکمل لفظ مکمل سے میں نے بات شروع کی. ایک راوی پر مکمل دراسہ کیسے کریں؟ یہ چھوٹی سی داستان سنائی ہے تاکہ آپ کے خون کو گرم کرنے کے لیے کہ ایک ہی کتاب پر اتنے امام محدثین نے کام کیا. پھر دکتورہ کے طلباء نے بڑے بڑے محدثین کی نگرانی میں کام کیا. مدینہ سبحان اللہ، مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے علمی ماحول میں بیٹھ کر کام کیا. دنیا کی بڑی بڑی جہاں لائبریریاں، بڑی بڑی علمی ماجگاہ ہیں، وہاں بیٹھ کے کام کیا. پھر بھی مکمل دراسہ نہیں ہے. ہاں، ابھی بھی چند اقوال جمع ہیں، چند اقوال، باقی اقوال جمع نہیں ہیں. چند شاگردوں کے نام جمع ہیں، باقی مکمل جمع. چند اساتذہ کے نام جمع ہیں، باقی جمع نہیں ہیں. یہاں پر ایک دوسری مثال، امام ابن معین رحمہ اللہ نے خود کو کتاب نہیں لکھی، وہ زیادہ پڑھانے میں مصروف رہے ساری زندگی. ان کے شاگرد ہی چیزیں لکھتے رہے. وہ 8-10 سوال و جواب کی شکل میں کتابیں چھپی ہوئی ہیں، تاریخ ابن معین، سوالات وغیرہ وغیرہ، 8-10 ابن معین کے. وہ سارے امام ابن معین کے شاگردوں نے جو کتابیں رسائل مرتب کی ابن معین کے اقوال پر، وہ سارے حافظ ابن حجر اسقلانی صاحب کے پاس تھے نہیں تھے. ایک نہیں، 2 نہیں، درجن سے زیادہ راوی ہمیں ملے جن کو امام ابن معین وہ جو شاگردوں نے سوال مرتب کیے اس میں وہ ابن معین صاحب ان کو سکہ کہہ رہے ہیں، جبکہ تقریب و تہذیب میں
حافظ دنیا امام الجری و تعدیل حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کو مجہول کہہ رہے ہیں. اگر ابن حجر رحمہ اللہ کے سامنے امام ابن معین کے وہ اقوال ہوتے تو ان کو مجہول کہتے؟ ابن معین جیسا بندہ ہے. بولو کوئی سمجھ لگی. تیسری ایک مثال دینا چاہتا ہوں. محمد بن اسحاق بن یسار کے مشہور راوی ہیں. اسحاق بن یسار مشہور راوی ہیں. محمد بن اسحاق بن یسار مشہور معروف راوی ہیں. اچھا میرے استاد محترم شیخ رشاد اللہ قصری صاحب حافظہ اللہ نے توضیح الکلام ادھر ہے ہم ابھی منگوا رہے ہیں درجنوں صفحات پر اس رائے پر بحث کی. ابھی مجھے کنفرم یاد نہیں کتنے صفحات نہیں لگی سمجھ یعنی کوشش کی کہ تمام جرح و تعدیل کے اقوال استاد محترم جمع کریں وہاں. اسی طرح استاد محترم شیخ زبیر عزیز رحمہ اللہ نے کتنے راویوں پر مثلا محمد بن یعنی امام ابو یوسف پر امام ابو حنیفہ صاحب پر امام محمد بن شیبانی رحمہ اللہ ایک ایک پر الگ الگ سے دراسے کیے جرح و تعدیل کے اقوال کو مرتب کیا. نہیں لگی سمجھ. پھر شیخ زبیر صاحب استاد محترم رحمہ اللہ مضمون لکھنے کے بعد آخر میں 3-4 وہ سطریں خالی چھوڑ دیتے تھے. الحدیث میں جان بوجھ کر لکھتے تھے یہ سطریں اس لیے چھوڑ رہا ہوں اگر آپ کو جرح و تعدیل کے قول ملے تو یہاں لکھیں. 2 مکئی مقاصد ایک یہ مقصد کہ میں نے بڑی کوشش کر کے لکھ دی ہے انشاءاللہ یہی ہیں. کوئی توثیق کا کلمہ اگر ہے تو یہاں لکھیں مجھے بھیجے بھی یہ مل گیا ہمیں یہ مطلب. دوسرا بطور فائدہ بھی کچھ چیز ملے تو طلبہ لکھ سکتے ہیں. اگر ہم اس طرف چلے جائیں کہ ایک ایک راوی پر ہزار صفحے پر بحث ہوئی ہے ہو چکی ہیں بحثیں دراسے ہو چکے ہیں. عرب یونیورسٹیوں میں ادھر لائبریری میں میرا عام آنا جانا ہے تو میں درجنوں میں آپ کو اشارہ کر سکتا ہوں فلاں راوی پر اتنا کام ہوا اتنا کام ہوا. سمجھ لگی میرے خیال میں. تو میرے عزیزو کوئی بھی فن ہے تو اس میں غوطہ لگانے سے ہی انسان ہیرے جواہرات اکٹھے کرتا ہے. جب تک غوطہ نہیں لگائے گا تو اس کو سمجھ لگے گی نہیں. ہمارے دوست کئی بالکل غریب ہیں کئی بہت ہی مالدار ہیں. میں غریبوں سے بھی لڑتا ہوں امیروں سے بھی لڑتا ہوں. امیر بھی کو قابو آ جائے دوست کو دعوت پہ بلا لے مجھے میں کہتا ہوں کہ چلو نہ غریبوں کو زندگی گزارنے کا پتہ ہے نہ امیروں کو پتہ ہے. غریب تو ہوا غریب روٹی پانی کے لیے محنت کرنی ہے تو امیر کو بھی پتہ نہیں ہے. امیر غریبوں سے زیادہ مصروف ہے. امیر غریبوں سے زیادہ ہلکان ہے. امیر غریبوں سے زیادہ بدتر زندگی گزار رہا ہے کہ نہیں؟ فضول لوگ ہے کہ نہیں؟ بھائی فریش رہو. اللہ تعالیٰ نے کروڑوں روپے دے دیا ہے تو زندگی گزارو مسلمانوں والی مومنوں والی. اس کو کھاؤ جب ختم ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ اور دے دے گا. طریقہ نہیں آتا. تو بیٹو ہم دین کی طرف آ گئے ہیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں انبیاء کے ہم وارث ہیں یا تو ہم آتے ہیں نا دین کی طرف. بھائیو اگر آ گئے ہیں تو پھر تن من دن سب کچھ قربان کریں سب کچھ قربان کر دیں. ہم اس وراثت کو ایسے مضبوطی سے پکڑیں جیسے محدثین نے مضبوطی سے پکڑا. جیسے بن مولوی گیا تو پتہ نہیں بھی کو نہیں تھا یہ بھی ان پڑھ ہے عالم نام کا عالم ہے ان پڑھ. عالم بھی ویلے نے تے جڑے ویلے نے وہ تو ہوئے ویلے نہ انہوں نے پتہ علم کی نہ عالم نے پتہ علم کی. وجہ پریشانی کیا ہے؟ جس بڑے مشن کے ساتھ ہمیں علم دیا جانا چاہیے تھا وہ مشن کوئی ختم ہو گیا. وہ مشن ہے نہیں. نہ استاد کے پاس وہ مشن ہے نہ طلبہ کے پاس وہ مشن ہے. ایک فارمیلٹی کے طور پر میں استاد ہوں میں آ گیا ہوں وہ 2 لفظ پڑھا کر جا رہا ہوں. طلبہ بھی فارمیلٹی کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جو استاد جی نے پڑھا دیا ٹھیک ہے وہ بھی کافی ہے. نہیں میرے عزیزوں ہمیں بہت محنت کرنی ہے. ایک راوی پر مکمل دراسہ کے لیے کتنی باتیں ضروری ہیں؟ ہاں 15 باتیں. کتنی؟ ایک راوی پر مکمل دراسہ کے لیے 15 بحوث جب تک ہم ایک راوی پر کریں گے پھر جا کر مکمل دراسہ مکمل ہوگا. کتنی باتیں؟ 15 باتیں. پہلی بات راوی کا نام مکمل نسب نامے کے ساتھ لقب کے ساتھ کنیت کے ساتھ. پہلی بات. دوسری بات راوی کا ہے نام کا مکمل علم نسب کا مکمل علم لقب کا اور کنیت کا. دوسری بات تاریخ ولادت. دوسری بات اور تاریخ وفات. تیسری بات اس راوی کے تمام شیوخ کا احاطہ. اس راوی کے تمام شیوخ
جب ہم ایک راوی پر 100 جرح و تعدیل کی کتاب دیکھیں گے، کچھ شیوخ کسی نے ذکر کیے ہیں، کچھ کسی نے، کچھ کسی نے، مکمل احاطہ کہیں ملے گا نہیں، مکمل شیوخ کا احاطہ۔ پھر مبارک ہو اب یہ شامل شمول اللہ تعالیٰ نے بنا کر کتنی ہماری مدد کر دی کہ شاملہ کی مدد سے بندہ بڑی جلدی پہچان جاتا ہے اس راوی کے کون کون سے شیوخ ہیں۔ نہیں لگی سمجھو؟ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو ہم پھر بھی فائدہ اٹھاتے نہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم بے وفا ہیں، ہم جھوٹے وارث ہیں، ہمیں دلچسپی نہیں ہے اتنی بڑی بڑی لائبریریاں کس کی؟ مدارس کی لائبریریوں کو تالے لگے ہوئے، طلبہ کے لیے کھلتی نہیں ہیں، استادوں کے لیے کھلتی نہیں ہیں۔ ہاں کوئی باہر سے مہمان آ جائے ڈونر شونر، اس کے لیے یہ ہماری لائبریری ہے، طلبہ کے لیے کھلتی نہیں۔ بے وفا وارث ہیں ہم نہیں۔ تمام اچھا سندوں کے اندر ایک راوی نے 10,000 حدیث بیان کی ہے، جب شاملہ کی مدد سے، دیگر کتابوں کی مدد سے ہم وہ 10,000 حدیثوں کو جمع کریں گے تو ان کے شیوخ اور شاگرد اکٹھے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بڑے زیادہ۔ بہرحال تمام شیوخ کا ذکر جمع کرنا، پھر تمام شاگردوں کو جمع کرنا، اس کے تمام شاگردوں کو جمع کرنا، کون شاگرد کس سال استاد سے ملا، محدث سے ملا، کون کس سال، ہے نا، یعنی سالوں کی تعین کے ساتھ کس نے کتنی ملازمت اختیار کی، کتنی ملازمت اختیار کی۔ ندیم صاحب، شیخ صاحب، فضیلت شاہ ندیم صاحب آج کی کلاس میں ہوئے، پہلی کلاس میں تھے نہیں؟ یعنی راوی کی تعین کرنی، اس نے اپنے استاد کے ساتھ کتنا عرصہ گزارا۔ پانچواں، اس راوی کا ضبط اور حافظہ کیسا تھا؟ اس راوی کا ضبط اور حافظہ محدثین نے سب وضاحت کر دی ہے۔ کتب علل بری ہوئی ہیں راوی کے ضبط اور حافظے پر، کتب ضعفاء اکالی وغیرہ بری ہوئی ہیں ایک راوی کی روایات کے دراسوں پر محدثین نے بحث کی، ایک کی 10 روایتیں لائے، نیچے حکم لگایا ساری ہی کی ساری ضعیف ہیں، کیونکہ یہ راوی خود اس کا حافظہ ایسا، اس کا ضبط ایسا تھا۔ راوی کی غلطیاں، علل کی کتابیں بری ہوئی ہیں، تو باہر اس کا ضبط اور حافظہ کیسا تھا۔ پھر چھٹی بات، اس راوی پر جو محدثین کے مختلف فی اقوال ہیں، کوئی ثقہ کہہ رہا ہے، کوئی ضعیف کہہ رہا ہے، کوئی مجہول کہہ رہا ہے، ان کے درمیان موافقت، توفیق، یعنی راجی مرجو، راجی کیا بات ہے۔ 15 نے ثقہ کہا، 10 نے ضعیف کہا، جمہور کی بات مان لو، یہ جرح و تعدیل کا یہ قاعدہ نہیں ہے۔ جمہوریت ہر جگہ غلط ہے، سیاست میں جمہوریت ٹھیک ہے، سیاست میں، فقہ میں یہ جی اس مسئلہ کی جمہور قائل ہے، فقہ میں ٹھیک ہے، عقیدہ میں بھی جمہور یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ ہے جمہور والا، بھائی نحنو مع دلیل این مکانا، در مع دلیل این مکانا، دلیل کے ہم محتاج ہیں۔ بس اوقات ایک 100 بندہ ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوتا ہے، ان کے پاس دلیل ہوتی نہیں، تو وہ لے لیں ہم۔ پھر جمہوریت کسی بھی مسئلہ میں کوئی حجت نہیں ہے، تو جرح و تعدیل میں حجت ہے۔ یہ محدثین کی کتابیں جرح و تعدیل کی، امام بخاری صاحب، ابن حبان، سب کتابیں اس لفظ سے ہی خالی ہیں، یہ مسئلہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ چونکہ بڑا مشکل فن ہے راجے، اور بھائی جس نے اس راوی کو ضعیف کہا ہے، ضعف کی اقسام ہیں وہ دیکھیں گے، ضعیف کہنے والا کون ہے، کس طبقے کا ہے، کس درجے کا محدث ہے، نہیں لگی سمجھ؟ یعنی ایک ایک چیز کو محدثین انہوں نے وضاحت کی ہے، تو یعنی موافقت کرنی ہے۔ پھر جس محدث کا قول نقل کر رہے ہیں وہ قول ثابت بھی ہے یا نہیں، یہ بھی ہے نا، یعنی امام ابن معین کا کہا ہے بھائی ابن معین صاحب کا یہ قول ثابت بھی ہے یا نہیں، جو ابن معین صاحب تک سند جا رہی ہے، سند وہ صحیح ہے کہ نہیں، جس نے ابن معین کا قول نقل کیا ہے ابھی سند کہاں ہے، کوئی حوالہ کہاں ہے، یعنی ایک ہی چیز کی تحقیق کرنی ہے۔ 8ویں بات، ایک امام کے تمام اقوال کو جمع کرنا ہے۔ ابن معین کے ایک راوی ابن معین کے قول ہیں، ابن معین رحمہ اللہ کے، امام بن حنبل کے ایک راوی پر کے قول ہیں، تو ایک محدث کے سارے اقوال کو جمع کرنا ہے۔ جرح و تعدیل کے صیغوں میں کوئی تصحیف یا تحریف تو نہیں ہوئی، جرح و تعدیل کے صیغوں میں کوئی تصحیف یا تحریف تو نہیں ہوئی، یہ بھی دیکھنا ہے۔ اگر دو ناموں کے درمیان مشابہت آ گئی ہے تو پھر اس کی بھی وضاحت کرنی ہے کہ یہاں نام کون سا مراد ہے، یہاں نام، یہ 10ویں چیز ہے۔ 11ویں چیز ہے، جو مقالہ لکھ رہا ہے اس کے پاس جرح و تعدیل کے الفاظ کی اصطلاحات کا پورا علم ہونا چاہیے۔ جرح و تعدیل کے اندر اصطلاحات ہیں، کتنے محدثین ہیں ان کی اپنی اصطلاحات ہیں، ان کی اپنی خاص اصطلاحات ہیں، تو جب ہر محدث پر دراسہ ہوگا، تفصیلات ہوں گی، پھر جا کر بات واضح ہوگی۔ 12ویں بات ہے، ہر راوی کا طبقہ کون سا ہے، ہر راوی کا طبقہ، یہ راوی کا طبقہ کیا ہے۔ 13ویں بات ہے، اس راوی نے سفر کتنے کیے، کس ملک اس نے سفر کیا، کس محدث کے پاس جا کے ٹھہرا، ان سے روایتیں لی۔ 14ویں اور آخری بات ہے،
हर रावी पर आखिर में खुलासा कलाम लिखा जाए। क्या किया जाए? खुलासा कलाम लिखा जाए कि ये सारे इनके हमने नाम का जिक्र कर दिया है, ये शिगिर्दों का जिक्र है, ये साजा का जिक्र है, ये तौसीफ के अक़वाल हैं, ये तज़ीफ़ के अक़वाल हैं, ये मुहद्दिसीन ने इन अक़वाल को जमा करने में जो अक़वाल हैं वो भी सारे नकल कर, शेख अलबानी साहब ने इसको राज़ी करार दिया है, शेख हुसैनी साहब ने, शेख असरी साहब ने, शेख ज़ुबैर साहब ने, दीगर मुहद्दिसीन ने ये जमा तदबीक दी है। सबसे आखिर में अपनी बात कि हमारे यहाँ ये राजे है। और आखिरी 15वीं बात, उस रावी की कोई किताब हो, उसकी कोई किताब हो ना, मतबू है या मुक्तद, उसका भी जिक्र किया जाए। वाज़े? ये 15-14 नहीं 15, ये वो 15 बातें हैं जो शेख हमारी महबूब शख्सियत मुहद्दिस मदीना अल इमाम अल मुहद्दिस मोहम्मद अब्दुल्ला अल आज़मी रहमहुल्लाह ने अल जामिउल कामिल तबदार इब्न बशीर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 248 और 249 में लिखी है। लिख लो ये सफ़ा। शेख साहब रहमहुल्लाह का ये भी मंसूबा था कि अल जामिउल कामिल के बाद इसी नोयत का काम रवायत हदीस पर भी किया जाए। रवायत हदीस पर एक एक रावी पर सब कुछ जमा किया जाए, और ये काम आज तक हुआ नहीं। अल्लाह ज़िंदगी दे, तौफीक दे, अल्लाह ताला तौफीक दे, ज़िंदगी दे, फिर जो इसके हवाला से वसाइल दरकार है वो अल्लाह ताला दे दे, तो ये काम इंशाल्लाह मुमकिन है। और हम कर भी काफ़ी इस पर काम मैं कर भी चुका हूँ, काफ़ी जारी है। अल्लाह मज़ीद तौफीक ज़िंदगी दे दे, सब काम ही छपेगा इंशाल्लाह। यानी एक रावी पर जो कुछ भी है सारा मुदव्वन और मुरत्तब इकट्ठा मिलेगा। अब एक रावी पर एक मुहद्दिस के तहकीक देखें, वहाँ आपको 10 कौल मिलेंगे, दूसरे के मिले वहाँ 5 मिलेंगे, तीसरे के वहाँ 20, जितने के मिले उतना चीज़ें पा लेता है। वाज़े? अभी की बात मुकम्मल नहीं हुई, अभी हम नमाज पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ही शेख आज़मी साहब रहमहुल्लाह ने 323 कुतुब जर्ह व तअदील के नाम लिखे हैं। कितने? ये लिख लो, 249 से लेकर 274 तक ये हम कुतुब जर्ह व तअदील के नाम लिखे हैं। अगर इहाता करें तो वो 1000 के करीब है किताब, तकरीबन 1000 के करीब है। काफ़ी नाम शाह ने छोड़े हैं, हम लिखे हैं। आज हमारा सवाल था एक रावी पर मुकम्मल दिरासा कैसे करें। वो हमने 15 उसूल बयान किए। जब तक उन 15 उसूलों का इहाता नहीं होगा मुकम्मल दिरासा होगा नहीं। फिर मैंने बोला कि हम एक रावी के हालात कई किताबों से पढ़ेंगे। अबान बिन इसहाक अल-असदी अल-कूफी अल-मदनी अन-नहवी रहमहुल्लाह। तवज्जो करना बेटो, जैसे फिक़ह की किताबों में कोई फ़कीह कोई दलील से इस्तेमाल करता है, कोई देता है दलील, ऐसे छोड़े खुताबा माशाल्लाह, हमारे असातिज़ा माशाल्लाह, असातिज़ा किराम, एक ही सबक आप 10 असातिज़ा से पढ़ लें, 10 असातिज़ा अलग अलग चीज़ें लाएंगे। जिस लेवल का मुताला, जिस लेवल की पुख्तगी। अगर कुछ शेख यानी एक उस्ताद साहब नहवी हैं, नहव के माहिर हैं, वो सही बुखारी पढ़ाएंगे तो वहाँ नहव की ही बहसें करेंगे, वो हदीसी फवायद वो नहीं, वो नहव की बहसें करेंगे, क्योंकि नहव का फ़न है। ऐसे तो जर्ह तदील का फ़न मुंतशिर है। क्या फ़न? अच्छा, इबान बिन इसहाक के हालात हमने मुख्तलिफ किताबों में पढ़े। मसलन इमाम ज़हाबी साहब के ले लें। इमाम ज़हाबी साहब की एक तालिब इल्म ने अल-मुग़नी पढ़ी और दूसरे तालिब इल्म ने मीज़ान पढ़ी। अच्छा, दोनों किताबों में इमाम ज़हाबी साहब ने अज़दी साहब का कौल नकल किया मतरूक, इब्न मैन का भी नकल किया, लैसा बिबास, इजली का जिक्र कैसी का इसे जिक्र किए। अच्छा, अल-मुग़नी का जब मुताला करते हैं तो वहाँ लिखा है मतरूक, काला अबुल फतह अल-अज़दी व काला इब्न मैन वगैरह लैसा बिबास मुताला अहमद अल-इजलिसी का रद्द किया। इमाम ज़हाबी साहब ने अज़दी साहब का कौल नकल कर दिया, मुग़नी में रद्द किया नहीं। जब हम मुताला करते हैं मीज़ान का, तो मीज़ान वाले भाई ने कहा भी तो रद्द किया है इमाम ज़हाबी साहब ने, अज़दी साहब पर ज़बरदस्त रद्द किया है कि अज़दी साहब ने कहा मतरूक, तो इमाम ज़हाबी साहब ने लिखा कुल तो ला युतरा को, ये मतरूक नहीं है। इनको इमाम अहमद बिन हंबल ने और इमाम इजली साहब ने क्या कहा है? सिका कहा है। और फिर इमाम ज़हाबी साहब ने लिखा कि अबुल फत अज़दी साहब ये जरा में इसराफ करते थे, ज़्यादती करते थे। आपकी एक बड़ी किताब है, काफ़ी बड़ी मजरूहीन में, तो इन्होंने अपनी तरफ से एक बहुत बड़ी तादाद को ज़ईफ़ करार दे दिया है, मजरूह करार दे दिया है, हालांकि इनसे पहले किसी ने भी ज़ईफ़ कहा उनको नहीं। लो जी, एक ही मुहद्दिस है इमाम ज़हाबी, एक किताब में अज़दी साहब का कौल नकल कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं नहीं, दूसरी किताब में रद्द भी कर रहे हैं। ठीक, अभी मैं कहता हूँ इमाम ज़हाबी साहब की और भी किताबें हैं, तो जब इसी एक रावी के हालात बाकी किताबों में भी देखेंगे तो फिर जाकर शरह सदर होगी कि इमाम ज़हाबी साहब की अपनी क्या राय है। अल-काशिफ देखिए, अभी तीसरी किताब अल-काशिफ भी इमाम ज़हाबी साहब की किताब है, अल-काशिफ भी इमाम ज़हाबी साहब की किताब है। तकरीब तहज़ीब, वहाँ कोई हुक्म मुहद्दिसीन का नहीं बल्कि अपना लगाया, फीही लीन, इसमें कमजोरी है।
پھر ہم نے تقریب تہذیب ابن حجر صاحب کے بیٹے نے دیکھی تو حافظ صاحب نے کیا کہا؟ سکھا. کیا کہا؟ سکھا. اور پھر کہا کہ ازدی صاحب نے بغیر حجت کے ان کو متروک کہا ہے، بغیر بلا حجہ. یعنی امام ذہبی صاحب کی راج قول میں ان 3 کتابوں کے دراسہ سے پتہ چلا کہ لین ہے، جبکہ امام ابن حجر صاحب کی کتابوں سے پتہ چلا کہ یہ راوی سکھا ہے. ابن حجر صاحب، امام ذہبی صاحب کے پاس 2 توثیقیں تھیں، 2 توثیقیں تھیں، 2 یعنی امام احمد کی بھی توثیق اور امام اجلی کی بھی توثیق. اس کے باوجود بھی اس کو سکھا نہیں کہہ رہے، حالانکہ سکھا قرار دینا چاہیے تھا. اور ابن حجر صاحب کے پاس ایک تیسری بھی توثیق ہے، امام ابن حبان والی. امام ذہبی صاحب کے پاس وہ توثیق ہے، ان کی 3 کتابوں میں نہیں ہے ابن حبان والی، جبکہ امام ابن حجر صاحب کے سامنے وہ توثیق موجود ہے. ابھی یہ 8-10 کتابیں دیکھی ہم نے. آپ کے پاس کون سی کتاب تھی؟ تہذیب الکمال. اچھا، امام مزی صاحب نے ازدی صاحب کا بھی قول نقل کیا، اجلی صاحب کا بھی قول، اور امام احمد صاحب کا بھی قول نقل کیے. ہاں، امام مزی صاحب نے ابن معین تک سند بھی بیان کی، سند بھی، اور ابن معین کے قول کی سند کسی اور نے بیان کی نہیں، امام مزی صاحب نے بیان کی. تو تہذیب الکمال میں سینکڑوں ہزاروں سندیں ہیں جرح و تعدیل کے اقوال کی بھی. تو ذہبی صاحب نے، ابن حجر صاحب نے وہ خلاصہ نکالتے ہوئے اختصار کے پیش نظر سندوں کو حذف کر دیا. اچھا، میں پھر کہنا چاہتا ہوں، اچھا، مزی صاحب نے ابان بن اسحاق کے 5-6 شاگردوں کا ذکر کیا، 2-3 اساتذہ کا ذکر کیا، باقیوں نے 1-1 2-2 کا ذکر کیا ہے. ایسے نا بیٹو، ابھی ہم نے ایک راوی کے حالات 8-10 کتابوں سے پڑھے ہیں. اگر ہم، اچھا، اسکات، ایک بیٹے نے اسکات ابن حبان پڑھی، وہ کہتا مجھے ملا ہی نہیں. ابن حجر صاحب کہتے ہیں ابن حبان سکا کہہ رہے ہیں، ہمارا بیٹا کہتا ہے ہمیں نہیں ملا ہے. انشاءاللہ ہے، تو تتبع کرنے سے مل جائے گا. ہے کیوں نہیں ہے؟ تتبع کرنے سے مل جائے گا. ہاں، اگر تتبع کرنے سے نہیں ملے گا تو ہم پھر کہیں گے کہ راجہ بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہے، یہ ہمیں مزید مطالعہ کرنا ہے. ان سے ملے گا کیوں نہیں ملنا؟ یعنی آج ہم نے ایک رقم دراسہ کیا، کچھ تھوڑا تھوڑا فائدہ ہوا، تھوڑا تھوڑا فائدہ ہوا کہ کس طرح محدثین کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، راجہ کیا ہے. تو انشاءاللہ تو اصلی سبق ہمارا ابھی شروع ہوا ہے. یہ تو پہلے 4-5 دن ہم تعارفی کرواتے رہے، اصلی سبق ہمارا آج پہلا سبق شروع ہوا ہے. تو انشاءاللہ ہم آئندہ دنوں میں ہم یعنی 5-5 10-10 راویوں پر بحث کیا کریں گے. ایک ہی راوی سارے پہ نکال کے وہ کہے جی فلان یہ کہا ہے، دوسرا کہے جی نہیں یہ حکم ہے، تیسرا یہ، چوتھا یہ مذاکرہ مراجعہ آپس میں ہو جائے گا، جس کا بڑا فائدہ ہوگا. اب اس راوی کے متعلق جو بھی ذہن میں سوال آ رہا ہو وہ آپ پوچھیں. سوال یہ پوچھنا تھا کہ نظام الاعتدال میں ذکر کیا معاملہ ہے، اور جو لسان النظام ہے یہ لیکن اس میں ہمیں ذکر نہیں کیا. یعنی بھائی کا اچھا سوال ہے. بھائی کہتے ہیں لسان المیزان میں حافظ ذہبی صاحب نے ابان راوی کو ذکر کیا نہیں، دکھاؤ ہمیں. اچھا بھائیو، میزان میں راوی ہے، لسان میں راوی نہیں ہے. لسان میں راوی وہی ابان بن اسحاق راوی نہیں ہے. اب بھائی پوچھتا ہے کہ کیوں نہیں ہے؟ آسان جواب یہ ہے کہ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے میزان پر حاشیہ لکھا، میزان پر مزید اقوال جمع کیے، نقد کیا، مزید تعلیقات لکھی. جس راوی پر ان کو مزید کچھ نہیں ملی، مزید کوئی چیز نہیں ملی، اس کو حذف کر دیا. ایک یہ وجہ. اور دوسری وجہ، جب ہم لسان المیزان کا مقدمہ دیکھتے ہیں، مقدمہ، اس میں بھی حافظ صاحب نے کی باتیں لکھی ہیں کہ میزان کے وہ راوی جو تہذیب و تہذیب کے علاوہ ہیں، میں ان کو دراسہ کروں گا. اب ابان بن اسحاق یہ تا لکھا ہوا دیکھا ترمذی کا راوی ہے، تو وہ لسان میں ذریعے نہیں لائے. یہ مقدمہ پڑھیں گے نا، وہاں باتیں لکھی ہیں. اور کچھ سوال اس راوی کے بارے سے جو میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے. ابو الفتح ازدی صاحب کی کتاب ادھر نہیں ہے، میرے خیال میں لائبریری میں نہیں ہے. انشاءاللہ میں اس کے پیچھے پڑھوں گا، اگلی جمعرات میں آپ کو اس کے حوالے وغیرہ دکھاؤں گا. پھر مزید دراسہ آپ بیٹوں نے بھی کرنا ہے. سارے میرے بیٹے یہ سارا ہفتہ ابان راوی پر دراسہ کریں گے. جرح و تعدیل کے اقوال، اساتذہ کا ذکر، شاگردوں کا ذکر وغیرہ سب کو اکٹھا کر کے لائیں گے. میں بھی اکٹھا کر کے لا رہا ہوں، پھر اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. ادھر نا حاشیے میں لکھا ہے کہ جو ابن حبان ہے نا، جو انہوں نے جو اس کی توصیح کی ہے نا، وہ اپنی کتاب کے البرکہ لکھا ہوا ہے. یعنی ان کے سامنے مخطوطہ تھا، یہ اسکار کا مخطوطہ تھا نا، ورق وہی، تو پھر وہ ورق لکھ دیتے ہیں، اشارہ وہی ہوتا ہے مخطوط وغیرہ کی طرف دکھانا. ہاں مطلب وہی ہے، یعنی قلمی نسخے کا یہ حوالہ ہے. اور یہاں پر یہ ہے کہ ذہبی اس کی توثیق کر رہے ہیں میزان میں.
اور یہاں پہ ذہبی کی بات مطلب اچھا، حافظ ذہبی صاحب نے اس راوی کو کہیں بھی خود سکا نہیں کہا، بلکہ متروک کی نفی کی ہے اور محدثین کی توثیق نقل کی ہے. جی بس احمد علی لیو واضح. ٹھیک ہے. اور خود کیا حکم ہے ابن حجر امام ذہبی صاحب کا؟ وہ ہے لین والا، لین والا وہ ہے لین مغنی میں کاشف میں لین والا حکم. اور امام کیونکہ لین تھا نا یہ راوی امام ذہبی کے ہاں، تو امام ذہبی صاحب کی خبر کو امام ذہبی نے اسی راوی خبر کو منکر بھی کہا. منکر کون سی حدیث ہوتی ہے؟ ضعیف سکا کی مخالفت کرے، ضعیف سکا کی مخالفت کرے. یعنی امام ابن حجر کے سامنے امام ذہبی کی جرح و تعدیل کی کتابیں بھی تھیں، اور جو مستدرک حاکم کی تلخیص کی امام ذہبی صاحب نے وہ بھی سامنے تھی. امام ذہبی صاحب کا حکم لین اور یہ منکر یہاں لائے ہیں. دور سے بھی اکٹھا یہ ہوتا ہے کہ محدث کا مطالعہ اس کے سامنے ہر چیز ہوتی ہے، وہ دور دور سے حوالے لاتا ہے. ماشاءاللہ ایسے تو نہیں ابن حجر کو کہتے حافظ دنیا. یعنی یہ علم بہت وسیع ہے. اس طرح جب ہمیں شوق پیدا ہو جائے گا دلچسپی، پھر ہم اس کے پیچھے لگ جائیں گے انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم.